چین کی دیکھا دیکھی بلاخر امریکہ نے بھی 5th جنریشن کے بعد 6th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ بنانے کے میدان میں قدم رکھ دیا ہے۔ امریکہ کے 47ویں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے F-47 پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکن ایئر فورس کے لیے اب تک کا سب سے جدید طیارہ بنانے کا اعزاز بوئنگ کمپنی کو ملے گا۔ اس فیصلے سے یقیناً بوئنگ کو ایک اہم کامیابی ملی ہے جو کہ اپنے سویلین ایئر کرافٹس کی پرفارمنس کے باعث گزشتہ کچھ سالوں سے کافی بری ریپوٹیشن کا شکار ہے۔ نیکسٹ جنریشن ایئر ڈومیننس پروگرام کے تحت لاکہیڈ مارٹن کے F-22 ریپٹر کی جگہ بوئنگ کا F-47 طیارہ لے گا جو کہ ڈرونز کے ساتھ مل کر جنگ میں حصہ لے گا۔ بوئنگ کا F-47 مستقبل کا 6th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ یا ایئر سپیریورٹی لڑاکا طیارہ ہوگا جو امریکن ایئر فورس کے لیے نیکسٹ جنریشن ایئر ڈومیننس پروگرام کے تحت تیار کیا جائے گا۔ امریکن ایئر فورس کے حکام کا کہنا ہے کہ اس کی تجربات 2020 سے جاری ہیں اور اسے دہائی کے آخر تک فعال کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے جس سے یہ امریکہ کا پہلا 6th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ بن جائے گا۔ F-47 پروگرام امریکن ایئر فورس کے نیکسٹ جنریشن ایئر ڈومیننس پروگرام کا حصہ ہے جس کا مقصد ریپٹر کی جگہ لینا ہے۔ اب تک F-47 کے ڈیزائن کی تفصیلات خفیہ رکھی گئی ہیں، تاہم حکام کے مطابق F-47 زیادہ رینج، جدید اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، بہتر پائیداری اور زیادہ اویلیبلٹی کا حامل ہوگا جو اسے 5th جنریشن کے لڑاکا طیاروں سے بہتر بنائیں گے۔ F-35 لائٹننگ II اور F-22 ریپٹر کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ F-47 کم لاگت کا حامل ہوگا اور بڑی تعداد میں تیار کیا جائے گا اور مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کے لیے زیادہ موافق ہوگا۔ اسے تعینات کرنے کے لیے کم افرادی قوت اور بنیادی ڈھانچے کی بھی ضرورت ہوگی، یعنی F-22 کی جگہ لینے والا F-47 طیارہ نہ صرف کم لاگت ہوگا بلکہ اس کی مینٹیننس اور اویلیبلٹی بھی زیادہ ہوگی، اور اس مقصد کے لیے امریکن ایئر فورس کو کوئی بہت زیادہ انفراسٹرکچر کی تبدیلیاں بھی نہیں کرنا پڑیں گی تاکہ اس کی لاگت کو کم سے کم رکھا جا سکے۔ نیکسٹ جنریشن ایئر ڈومیننس پروگرام یا F-47 طیارے کو فیملی آف سسٹمز کی حکمت عملی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے جس کے مرکز میں ایک 6th جنریشن فائٹر جیٹ ہوگا جو کہ نہ صرف چین بلکہ روس کے خلاف بھی مقابلہ کرنے کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ F-47 طیارے کو امریکن صدر اب تک کا سب سے مہلک ترین طیارہ قرار دے چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا نے ایسا طیارہ کبھی پہلے دیکھا نہ سنا ہوگا۔ ٹرمپ کا یہ بھی دعویٰ سامنے آیا ہے کہ F-47 کا ایک ورژن پہلے ہی گزشتہ 5 برس سے خفیہ طور پر استعمال میں ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ بات تو یقینی ہے کہ یہ طیارہ بھی ریڈار ایویڈنگ ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا، یعنی کہ ریڈار پر دکھائی نہیں دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں AI یا آرٹیفیشل جنریشن کا استعمال پہلے سے کہیں زیادہ ہوگا اور اس کے ساتھ ڈرونز کو کنٹرول کرنے کی ٹیکنالوجی بھی اس پر اویلیبل ہوگی۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ 6th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کا ڈیزائن تاحال ایک راز ہے، تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں اسٹیلتھ خصوصیات کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کے سینسرز اور انجن بھی نصب کیے جانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں جب صدر ٹرمپ میڈیا کو F-47 کی تفصیلات بتا رہے تھے تو اس وقت بھی صدر ٹرمپ کی موجودگی میں اس طیارے کا ایک چھوٹا سا حصہ اور سامنے کا لینڈنگ گیئر ہی دکھایا گیا۔ امریکن ایئر فورس کا کہنا ہے کہ F-22 کے مقابلے میں F-47 کو آپریٹ کرنا قدرے سستا ہوگا۔ پے لوڈ سے لے کر اس کی رفتار اور دوران پرواز اس کی حرکت یعنی پلٹنے جھپٹنے کی صلاحیت میں بھی بہت جداگانہ نوعیت کی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ بوئنگ کے ساتھ اس معاہدے کو لاکہیڈ مارٹن کے لیے ایک بھاری نقصان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ لاکہیڈ مارٹن نے F-35 جیٹس کو اپ گریڈ کرنے کے منصوبے میں کئی تاخیری حربے اپنائے ہیں۔ لاکہیڈ مارٹن کے 5th جنریشن F-35 جوائنٹ اسٹرائک فائٹر کی فروخت نہ صرف بیرون ملک متاثر ہوتی دکھائی دے رہی ہے بلکہ امریکہ میں بھی اس پر کڑی تنقید کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان تجارتی تناؤ یا ٹیرف وارز کے باعث F-35 کی فروخت متاثر ہونے کا کافی زیادہ خدشہ ہے۔ اس حوالے سے کینیڈا کا ایک بیان تو پہلے ہی سامنے آ چکا ہے جس میں کینیڈین حکومت F-35 کی خریداری پر نظر ثانی کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ دوسری طرف بوئنگ کو اس سے بہت زیادہ بوسٹ ملنے والا ہے کیونکہ بوئنگ پچھلے کچھ عرصے سے جیسے کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے اپنے مسافر طیاروں کی بری پرفارمنس کے باعث کافی زیادہ ڈاؤن جا رہی تھی۔ F-35 کی بات کریں تو اس کی قیمت آج کے دور میں تقریباً $85 ملین یعنی 23 ارب پاکستانی روپے بنتی ہے۔ اسپیئر پارٹس اور سپورٹ انفراسٹرکچر وغیرہ کو شامل کر کے اس کی قیمت $150 ملین یعنی تقریباً 42 ارب ڈالر تک جا پہنچتی ہے۔ اس وقت 1100 سے زیادہ F-35 طیارے تیار کیے جا چکے ہیں جو کہ دنیا میں اس وقت 16 ممالک کی افواج کے زیر استعمال ہیں۔ F-35 کی بڑھتی ہوئی لاگت اور دیگر مسائل کے باعث بہت سارے ممالک 5th جنریشن طیارے کے مقابلے میں 4.5 پلس جنریشن طیاروں کے حصول پر غور کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے فرانسیسی رفال کی فروخت میں اضافہ سب کے سامنے ہے۔ دوسری طرف سویڈن کے ساب طیاروں پر بھی سب کی نظر بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔